حلقہ چڑوئی کی یونین کونسل براٹلا کا گورنمنٹ بوائز اسکول ترقی کے اس دور میں بھی بجلی پانی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے، جو حکومت کی لاپرواہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک طرف دنیا بچوں کو مفت تعلیم اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے، دوسری جانب ہمارے اس دور میں بھی حکومتی ادارے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شدید گرمی میں بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو حکومت ان سرکاری اداروں کی ضروریات سے بے خبر لگ رہی ہے اور دوسری جانب اس ادارے میں پڑھانے والے ماسٹر محمد وقار جیسے محنتی اور دلچسپی رکھنے والے ٹیچر بھی موجود ہیں، جو بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک کمرے پر مشتمل اسکول کی بلڈنگ کے کمروں کی تعداد میں تو اضافہ کر دیا گیا ہے، مگر اس میں ابھی بھی بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ایسے اداروں پر توجہ دے جن میں غریبوں کے بچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسکول میں بچوں کے لیے اساتذہ نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ استاد ظفر اقبال مرحوم صاحب تھے، جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ وہ انتہائی محنتی اور شفیق استاد تھے۔ جس مشکل حالات میں انہوں نے اس علاقے کو تعلیم سے آراستہ کیا، درخت کے نیچے بیٹھ کے، کھلی جگہ بیٹھ کے، بلکہ ایسا بھی تھا کہ جو بھینسیں وغیرہ جہاں باندھتے ہیں، ایک جگہ ایسی تھی کہ چاروں طرف بھینسیں باندھی ہوتی تھی اور وہ درمیان میں بیٹھ کے بچوں کو تعلیم دیتے رہے۔ ان سے بہت کچھ سیکھا، انہوں نے بہت محنت کی اس ادارے کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ آج یہ ادارہ یہاں جو کھڑا ہے یہ انہی کی محنت ہے۔ تو ان کا 2017 میں ان کا انتقال ہو گیا، 2 سال میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اصل جو حقیقت یا اصل جو محنت ہے، اصل آج یہ سکول ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ انہی کی کاوش ہے۔ ان کے ساتھ صوبیدار عبدالکریم صاحب، جنہوں نے اس ادارے کے لیے جگہ بھی ڈونیٹ کی اور ان کا ساتھ دیا۔ دونوں شخصیات دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آخری منازل آسان فرمائے اور ان کی اس جلائی ہوئی شمع کو ہمیں ہمیشہ جلائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلڈنگ کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے کہ یہاں پر کسی جو استاد ہے جو یہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، اس کی محنت کا یہ منہ بولتا ثبوت یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ بہت عرصے کے بعد یہاں میں نے میڈیا دیکھا ہے، تو یہ بلڈنگ جو ہے یہ تو عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے۔ تو اس کے بعد ماسٹر ظفر صاحب یہاں تھے، ایک روم تھا، اسی میں 5 کلاسیں پڑھاتے تھے۔ پھر ماسٹر وقار صاحب، ان کا شکریہ، ان کی یہاں پوسٹنگ ہوئی تو انہوں نے جو ہے نا یہاں مزید لوگوں میں شعور پیدا کیا اور یہ بلڈنگ کی تھوڑی توسیع کی گئی، عوام نے بھی کوئی مدد کی ہے۔ تو یہ ابھی تک ماسٹر صاحب کی مہربانیاں ہیں، جو لوگوں سے بات کرتے ہیں اور فنڈ وغیرہ آتا ہے تو اسی میں سارا نظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اسکول میں پڑھتے رہے ہیں؟ جی ہاں، میں بھی 5ویں کلاس تک یہاں پڑھا ہوں۔ 5ویں کلاس تک آپ یہاں پڑھے ہیں؟ جی۔ اس وقت کتنے کمرے تھے اس کے اور اس کی کیا کنڈیشن تھی؟ ایک ہی روم تھا جی، اس میں 5 کلاسیں تھی۔ اچھا، ہاں، وہیں سارا نظام ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ایک کمرے میں 5 کلاسیں، بہت مشکل ہوتا ہے یہ۔ تو پھر ماسٹر وقار صاحب آئے، ان کی مہربانی ہے، یہاں پر انہوں نے لوگوں میں شعور پیدا کیا تو یہ فنڈ وغیرہ اکٹھا ہوا۔ اور بھی جو لوگ ایسے ہیں کاموں میں مدد کرتے ہیں، سب سے بات کر کے یہاں پر مزید توسیع کی گئی، 2-3 کمرے بنائے گئے، یہ حسین ہے، برانڈا بنا ہے، تھوڑی کھدائی وغیرہ کر کے یہ آگے سسٹم تھوڑا کیا گیا ہے، بچوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ تو ابھی بھی انشاءاللہ کوشش جاری ہے انہوں کی، اہل و ملہ جو ہے وہ بھی تعاون کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ تھوڑے عرصے میں، لیکن حکومت سے ہماری یہی ہے کہ تھوڑی مدد کریں، 2-3 کمرے اور ہو جائیں، تھوڑی جگہ بھی آگے اگر ہمیں مل جائے اسکول کے لیے تو یہاں مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے لیے، بالخصوص گرمیوں میں۔ روم کا میں پنکھے نہیں ہیں، بجلی کا نظام نہیں ہے، تو بہت مشکل ہے۔ پر سب سے جو بڑی پرابلم ہے، بلڈنگ تو ہو گئی ہے کلیئر، عوام نے، اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بلڈنگ بنائی ہے، سارا سسٹم ہو گیا ہے۔ اب جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے بجلی کا۔ تو یہاں پر اخراجات ہیں، تھوڑے پنکھے وغیرہ نہیں ہیں، بجلی کا بالکل کوئی سسٹم نہیں ہے، بالخصوص گرمیوں میں یہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے، بہت شدید گرمی ہوتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ وہ اس کام میں تھوڑی مدد کرے، بجلی کا اگر نظام ہو جائے تو یہ ملک کا مستقبل ہیں، بچے یہاں سے بڑھ کر آگے جاتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر جاتے ہیں، ملک کی خدمت کرتے ہیں، قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اگر بجلی کا نظام ہو جائے تو یہ ہم اہل محلہ بھی پورا شکریہ ادا کرے گا حکومت کا، اگر اس طرف کوئی توجہ دی جائے تو۔ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، اس اسکول کے بارے میں بتائیں کہ یہ اس کی پہلے کیا صورتحال تھی اور ابھی جو نئی اس کی بلڈنگ بنائی گئی ہے
اس میں مین کردار کس کا ہے، اس حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئیں، اور آپ نے عوامی علاقہ نے یہ پہلے 1999 میں تھا، اور جگہ جگہ یہاں پہ پڑھایا جاتا تھا بچوں کو، مطلب پہلے کسی درخت کے نیچے اس طرح بلڈنگ وغیرہ نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ پھر ایک کمرہ عوامی علاقہ نے بنوایا، اس کے بعد پھر 2002 میں یا 2003 میں بنوایا چودھری یاسین نے ایک کمرہ بنوایا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ عوام نے، جو عوام کی یہاں کی جو رہنے والی عوام ہے، اس نے اپنے مدداب کے تحت یہ سارا کچھ بنوایا، اور اس تقریباً اپنی عوام کا یہ سارا کچھ یہ جو مہم چلائی گئی، اس میں مین کردار کس کا ہے؟ اس سے پہلے تو کسی کو اس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں تھا کہ جی ہم نے یہاں پہ کوئی اسکول بنوانا ہے اچھی تعلیم کے لیے یا کچھ بھی۔ یہ پھر ماسٹر وقار صاحب آئے ہیں یہاں پہ، انہوں نے ان لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا کہ جی یہاں پہ اچھی بلڈنگ ہونی چاہیے، اچھا فرنیچر ہونا چاہیے بچوں کے لیے، تاکہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے، اور اچھا انوائرمنٹ، ماحول جو ہوگا اچھا ہوگا، بچوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، تو پھر ہی بچے جا کے اپنا مستقبل کے لیے کچھ کریں گے۔ تو یہاں سے بہت سے لوگوں نے مستفید ہوئے ہیں یہاں سے ہی پڑھ کے آگے تک۔ اس وقت ہمارے ساتھ اس اسکول میں جو ٹیچر ہیں وہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ وقار احمد طیب۔ وقار احمد طیب صاحب، کتنے عرصے سے آپ اس اسکول میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں؟ 7واں سال ہے 7 سال ہو جی، گئے ہیں۔ 7 سال ہو گئے۔ جب اس اسکول میں آپ آئے تھے اس وقت اس اسکول کی کیا کنڈیشن تھی؟ اس وقت 2 کمرے تھے، ایک کچا کمرہ تھا جو بالکل بسیدہ تھا، گرنے والا تھا، اور ایک ساتھ تھا کمرہ جو پکا تھا، لیکن کمپلیٹ وہ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے ایک مہم شروع کی 2015 میں یہاں آیا۔ 2016 میں یہاں ہم نے ٹوائلٹ بنوائی، 2 ٹوائلٹ، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اور ایک اساتذہ کے لیے۔ یہاں کے لوگوں نے تعاون کیا، جس میں بہت سے نامی گرامی لوگ ہیں۔ بشارت صاحب بینک مینیجر ہیں، اور رحمان صاحب ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، صوبدار عبد الکریم صاحب، حاجی محمد حسین صاحب، ان کی پوری ٹیم نے محنت کی، اور ہم نے تقریباً 2-2.5 ماہ میں ہم نے 2 باتھ تیار کی۔ اس کے بعد 2016 کے اینڈ پہ ہم نے مہم شروع کی بلڈنگ کے حوالے سے، چونکہ بلڈنگ ناکارہ تھی، ناکافی تھی، اور 5 کلاسیں بلکہ 7 کلاسیں ہوتی تھی، تو مشکل ہو جاتا تھا اگر موسم خراب ہو، گرمیوں میں، سردیوں میں اگر بارش ہو جائے، بہت سارے مسائل تھے۔ تو عوام علاقہ کو ہم نے بلایا، ان سے بات چیت کی، کمیٹی بنی، کمیٹی کے تھرو ہم نے پھر فنڈنگ شروع کی، جس میں اس محلے یعنی سگیام کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر، ہر بندے نے اپنے بذات سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے علاوہ حاجی غلام نبی صاحب ہیں ناڑ متیال والے، انہوں نے ہماری بہت زیادہ سپورٹ کی۔ قاضی ابرار صاحب سبز کوٹ کے ہیں، چودھری تاج صاحب چفلوٹی کے، عامر صاحب ڈگار کے، اس کے علاوہ بے شمار لوگوں نے اس محلے کے علاوہ جو لوگ تھے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ابھی جا کے ہم نے بلڈنگ الحمدللہ اسٹیبل کی ہے، اچھی کنڈیشن میں ہے، مگر ابھی بھی اس کا جو کام ہے وہ جاری ہے۔ مثلا اس کا فرش ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کی 4 دیواری نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کا ہے، بجلی نہیں ہے تو گرمیوں میں بچوں کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے، اندر بیٹھ کے گرمی میں پڑھانا، جہاں ہمارے لیے مسئلہ ہے وہاں بچوں کے لیے تو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں انہیں قریبی کہیں گھر بھیجنا پڑتا ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ پانی کا بھی مسئلہ ہے، چونکہ پانی یہاں قریب نہیں ہے، بچے جاتے ہیں تقریباً آدھا کلومیٹر دور ہے، وہاں سے جا کے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ کچھ چند مسائل رہ گئے ہیں، جس میں فرنیچر ہے، بجلی، پانی اور اس کی 4 دیواری۔ تو امید کرتے ہیں کہ جس طرح لوگوں نے پہلے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس طرح پھر دوبارہ حصہ لیں گے، اور ہم انشاءاللہ اسے بہت جلد کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس حوالے سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے مسائل اجاگر کیے۔ آپ کی وسادت سے میں آزاد کشمیر گورنمنٹ سے کہتا ہوں جی کہ جو فرنیچر یا جو بجلی کے مسائل ہیں، جو آپ کا ایک قانونی پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے محکمانہ طور پر جو آپ کے اعلیٰ ذمہ ہیں، ڈسٹرکٹ جو ایجوکیشن آفیسر ہیں، ان کے مطابق نوٹس میں آپ نے یہ بات لائی ہے کہ ہمارے جو اسکول میں اس طرح کی جو صلاحیات ہیں ان کی کمی ہے، تو اس کے اوپر ان کو آگاہ کیا گیا ہے؟ یہ ہر سیشن کے شروع میں وہ پرفارما بھیجتے ہیں ہر اسکول میں، چاہے پرائمری ہو، مڈل ہو یا ہائی، کہ وہاں کیا چیز ہے، کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا ہمیں کرنی چاہیے، تو وہ ہر سال ہم بھیجتے ہیں ڈیٹا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے کہ
ان کے آنے کے بعد 7 سال کا عرصہ ان کو ہو گیا ہے، جہاں پر ان کی محنت شامل ہے، ان کی تاریخ شامل ہے کہ انہوں نے ان بچوں کی فکر کی کہ وہ کس طرح اس 2 کمروں میں بیٹھ کر اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو تعلیم دینا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ان کی تاریخ کے اوپر یہ خوبصورت بلڈنگ اب تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن اس میں ابھی تک بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کی کمی ہے۔ اس دور میں اگر جس سکول میں بجلی جیسی سہولت نہیں ہے تو آپ یہ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم گھروں میں چاہے جس مرضی حال میں رہیں، لیکن ہر گھر میں اس وقت بجلی ہوگی، لیکن یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے، مگر اس میں اس وقت تک 2022 جا رہا ہے، لوگ چاند پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے اس گورنمنٹ کے ادارے میں جس میں ابھی تک بجلی جیسی سہولت موجود نہیں ہے، اور یہ یہاں پر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر پانی پینے کے لیے بھی نہیں دستیاب ہے۔ ماسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دور دراز سے بچے پینے کا پانی لے کر آتے ہیں، اور دوسری بات یہاں پر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو شدید گرمی میں بچے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال اس دور میں اور اس حلقے میں اور اس براٹلا کے علاقے میں، جہاں پر اہل علاقہ کی مدد سے یہ بلڈنگ خوبصورت مکمل کی گئی ہے، وہاں پر ابھی بھی صاحب استطاعت لوگوں کی یہ بلڈنگ منتظر ہے۔ اس کے لیے ابھی نیچے بیسمنٹ میں جو فرش کا کام ہے وہ باقی ہے، اس کی چاردیواری کا کام باقی ہے، اور دیگر جو سہولیات ہیں وہ بھی اس کی ابھی باقی ہیں۔ اس کے لیے تمام صاحب استطاعت کی لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہیں پر یہ حکومت آزاد کشمیر کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، جہاں پر وہ اس بات کا یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم تعلیم فری کریں گے اور بچوں کی تعلیم کے لیے ہر سہولت میسر کریں گے۔ اس سے آپ بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اداروں میں کس قدر یہ سہولیات میسر ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پرائیویٹ اداروں میں داخل کروایا جاتا ہے، لوگ سرکاری اداروں کی طرف توجہ دیں اور اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں پڑھائیں۔ وہ کس طرح ان سرکاری اسکول میں پڑھائیں جب یہاں پر کوئی سہولت ہی میسر نہیں ہے؟ اس دور میں بھی بجلی کی سہولت نہیں ہے۔ شدید گرمی میں ہم 2 منٹ کے لیے اگر بجلی بند ہوتی ہے تو ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو چھوٹے جو معصوم بچے ہوتے ہیں، یہ کلیاں ہوتی ہیں، وہ کس طرح یہ اتنی شدید گرمی برداشت کریں؟ یہ ہماری حکومت آزاد کشمیر کے لیے بھی لمحہ فخریہ ہے، اور ان سے ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس پر ضرور غور و فکر کریں اور اس بات کا نوٹس لیں، اور یہاں پر جو بجلی کی فراہمی ہے اس کے اوپر فوری طور پر یہاں پر بجلی کا جو بندوبست ہے وہ کیا جائے، تاکہ بچے اس سکول میں شدید گرمی میں بیٹھ کر بجلی کی سہولت سے فائدہ اٹھا کر تعلیم حاصل کر سکیں، اور دوسرا یہاں پر جو چاردیواری اور فرنیچر کی کمی ہے اس کو بھی پورا کیا جائے۔ پانی جو ایک بنیادی ضرورت ہے وہ بھی یہاں پر میسر نہیں ہے۔ جب یہاں پر ہم پہنچے تو ہم اس حالت میں، ہم تندرست ہیں، جوان ہیں، اس کے باوجود اس ایک سائڈ پر اس سکول میں ہم پہنچے ہیں بڑی ہی مشکل سے، تو ان بچوں کا کیا حل ہوگا؟ تو اس لیے یہاں پر پانی کا بھی انتظام کیا جائے، تاکہ جو بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو یہ تمام تر سہولتیں میسر ہوں۔ اور سب سے بڑی بات جو ان کے متعلق تھی کہ ان اساتذہ نے محنت کی، اور اس کے اوپر جو لکھائی کی گئی ہے ہر طرح کی، آج کل کے دور میں جو بالکل شہروں میں اور ایسی جگہوں پر جہاں پر بے شمار فنڈ بھی دیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں اس طرح کا ماحول دیکھنے کو نظر نہیں آیا۔ جو ماحول اس سکول کے اندر مہیا کیا گیا ہے بچوں کے لیے، یہ ایک یقیناً ان اساتذہ کی محنت ہے، اور ان اپنے بچوں کی ساتھ دلچسپی ہے کہ وہ ان کا لگاؤ اس اسکول کی طرف ہو، ادارے کے ساتھ ہو، تاکہ وہ اس گورنمنٹ کے ادارے سے تعلیم حاصل کر کے ایک کامیاب انسان بن سکیں۔